بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں جو امن اور سکون کے لیے بےتاب تھا، اور ہر وقت اس کے اندر ایک بے چینی رہتی تھی۔ دربار میں جاتا تو وہاں بھی وہ بے چین رہتا، اور اس کا دل ہر وقت ایک عجیب کیفیت میں مبتلا رہتا۔ اسے بہت بے سکونی تھی جب وہ اپنے محل میں جاتا، وہاں خادم، کنیزائیں اور بیگمات ہوتی، لیکن وہ سب کو دیکھتا، لیکن اسے ایک جو اندر سے ایک سکون پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کے آگے رنگ برنگ کھانے رکھ دیے جاتے، وہ ان کو کھا تو لیتا لیکن سکون حاصل نہ ہوتا۔ وہ بہت کرتا رہتا، سوچتا رہتا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں آج دربار میں جاؤں گا اور وہاں بنیادی کراؤں گا کہ کچھ 3 بہترین مصور وہ ہمارے ملک کے پیش ہوں۔ ان کے آگے یہ میں اپنا مسئلہ رکھوں گا اور انہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی ایسی تصویر بنا کے دکھائے جسے دیکھ کر مجھے سکون حاصل ہو۔ تو اس طرح پورے ملک میں بنیادی کرا دی گئی، اور 3 مصور جو اس ملک کے بہترین تھے ان کو پیش کیا گیا۔ مصوروں کو جب پیش کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ مجھے سکون چاہیے، مجھے امن چاہیے، میری اندر کی بے چینی ختم ہو جائے۔ آپ ایسی تصویر بنائیں جسے دیکھ کر میں بالکل بے سدھ ہو جاؤں، مجھے سکون حاصل ہو جائے، مجھے چین مل جائے، میری جو اندر کی جو ایک تڑپ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح اس نے دوسرے مصور کو بھی یہی کلمات کہے، اور تیسرے مصور کو بھی یہی کلمات کہے، اور انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے یہ تصویریں آپ بنا کے دیں، جسے میں دیکھ کر کچھ اندازہ کر سکوں کہ میں کس طرح سکون حاصل کروں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، دربار لگا منیا، اور پہلے ایک مصور پیش آیا تو اس نے اپنی بڑی بہترین تصویر پیش کی۔ پہاڑ بنے ہوئے تھے، نیچے چشمے چل رہے تھے، بڑے بڑے گھنے درخت تھے، اور بڑے خوبصورت رنگوں سے اسے سجایا گیا تھا، اور سورج کی شعائیں نظر آ رہی تھیں۔ بادشاہ نے اس کو بہت اور بڑے دیر تک دیکھتا رہا، لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی کہ اسے سکون حاصل ہو۔ پھر اسی طرح اس نے دوسرے مصور کو بلایا، اس نے بھی اپنی تصویر پیش کی۔ بڑی خوبصورت تصویر تھی، بڑے خوبصورت رنگ تھے، باغات بنے ہوئے تھے، ہر طرف ہریالی تھی، اور بڑے بڑے پھول لگے ہوئے تھے۔ باغات میں بڑے مختلف رنگ کے پھل نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن کچھ بھی اسے سکون کی کیفیت نظر نہ آئی۔ تو پھر اسی طرح اس نے تیسرے مصور کو بلایا، تو اس نے بھی جب اپنی تصویر پیش کی تو پہاڑ تھے بہت اونچے اونچے، اور بادل برس رہے تھے، اور بجلی کی جو لہریں تھیں وہ نظر آ رہی تھیں، جو وہ بجلی چمکنے کی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ تو اس نے دور ایک درخت دکھایا بڑا گھنا سا، اس میں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے گھونسلے میں تھی، اس کے نیچے اس کے انڈے تھے جو بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ اس کے پروں میں، اس کے چہروں پر ایک بڑا سکون تھا۔ وہ اپنی آنے والی نسل کے متعلق، یعنی کہ جب اس کے انڈے پھوٹنے تھے تو اس کے بچے نکلنے تھے، ان کے متعلق سوچ رہی تھی، اور اس کو بڑا ایک سکون سی اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھتا رہا تو اس نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ سکون حاصل ہوا۔ بادشاہ نے بڑا اسے انعام و اکرام دیا اور واپس بھیج دیا، اور پھر سوچنے لگا کہ یہ سکون مجھے کس طرح حاصل ہوگا۔ اس چڑیا نے اپنے آنے والی نسل کے متعلق سوچ رہی تھی، تو میں کیوں نہ سوچوں کہ جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے سلطنت عطا کی ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے میرے آگے یہ درباری کھڑے کر دیے ہیں، میرے گھر، میرے محل میں کنیزائیں ہیں، غلام ہیں، بیگمات ہیں، یہ جو دینے والا ہے، میں اس کی طرف کیوں نہ دوڑ لگاؤں۔ تو بادشاہ نے یہ سوچا اور اس کی طرف دوڑ لگانے لگا۔ اس کو سکون، اس کو امن ملنا شروع ہو گیا۔
اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہونی شروع ہو. وہ آہستہ 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 کر کے اسے اس کے اندر ایک بڑی روحانی قوت پیدا ہو گئی. اب وہ بڑا پرسکون رہنے لگا تھا، اور جتنی عبادت کرتا، جتنے اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، وہ اتنا ہی پرسکون ہوتا جاتا، اس کی خوشی اتنی ہی بڑھتی جاتی تھی. یہ تھا امن اور سکون حاصل کرنے کا طریقہ. بھائیو، یہ میری چھوٹا سا ولاگ تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ آگے بھی میں اسی طرح آپ کے آگے چھوٹے ولاگ پیش کرتا رہوں گا. خدا حافظ، السلام.